وسلام على عباده الذين اصطفى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن، قیامت والے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرا پڑھو، ورتقے اور چڑھو، ورتل اور ترتیل سے پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے کہ دنیا میں تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها، بے شک تیرا مقام، تیرا ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب القرآن کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ صاحب القرآن کو اللہ جل جلالہ قیامت والے دن اس کو قرآن کریم کی جتنی آیات مبارکہ یاد ہیں اس کے موافق جو ہے مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ جل جلالہ قیامت والے دن اس سے فرمائیں گے اقرا پڑھو، ورتقے اور جنت کے درجات پہ چڑھو، ورتل اور تم ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کہتے ہیں قرآن کریم میں 7 چیزوں کی رعایت کر کے ادا کرنا۔ اول اس کے مخارج کا خیال رکھنا کہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں، طا کی جگہ تا نہیں پڑھنا، ظا کی جگہ غاد نہیں پڑھنا، غاد کی جگہ ذال نہیں پڑھنا۔ جو ہم آواز حروف ہیں ان کے درمیان فروق کو اختیار کرنا۔ نمبر 2، حرکات کا خیال کرنا، حرکات کو معروف پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا۔ اور نمبر 3، مد اور جزم کا خیال کرنا، مد کا خیال رکھنا۔ نمبر 4، وقوف کا خیال رکھنا کہ وقف کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ نہیں ٹھہرنا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو حرکتوں کے اندر ارتعاش پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، لہجے کے اندر ترنم کا اختیار کرنا، اور معنی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھنا، یہ قرآن کریم کی ترتیل کہلاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں قرآن کریم کو اس طرف توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ایک لفظ کی جگہ دوسرے لفظ پڑھنے کی وجہ سے معنی غلط ہو جاتا ہے، اور معنی غلط ہونے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آدمی کلمہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اگر ہم نے تا کے اوپر پیش پڑھا تو یہ کلمہ کفر ہو جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم پڑھیں گے تو گویا یہ کلمہ کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں اس کا معنی ہے یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ لیکن انعمت علیہم پڑھنے کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں پر میں نے انعام کیا۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم کو صحیح تلفظ سے پڑھنا، حرکات کا خیال رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہی ترتیل کہلاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں اس کے اندر بہت زیادہ کمی کا اظہار کیا جاتا ہے، تو
دنیاوی تعلیم کے لیے ہم سکول بھی بھیجتے ہیں، اچھے استاد کا انتخاب بھی کرتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم اللہ کا ازلی اور ابدی کلام پاک ہے، جو اللہ کا نضابطہ حیات ہمیں دیا ہے، جس کے ایک ایک حرف پر ہمیں نیکیاں اللہ جل جلالہ عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی ہمارے ہاں کوشش نہیں کی جاتی، اور کہا جاتا ہے جی میں نے بڑوں سے بس ایسا ہی پڑھا ہے تو ایسا ہی پڑھوں گا، اب میری زبان نہیں چلتی ہے۔ حالانکہ زبان تو آج اگر کہا جائے، حکومت اعلان کر دے کہ جو شخص اچھے طریقے سے ہمیں نماز کا سبق سنائے گا تلفظ کے ساتھ، اسے 1000 روپیہ مہینہ وظیفہ ملے گا، تو ہم سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں، ہم سارے کے سارے دن رات اس پہ محنت لگ جائیں۔ لیکن اس پر اللہ جل جلالہ نے آخرت کا اجر رکھا ہے، آخرت کا ثواب رکھا ہے، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس وجہ سے ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ کوشش سے کیا چیز حاصل نہیں ہو سکتی، کوشش سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور اگر ایک شخص کا درست نہ بھی ہو تو حدیث میں آتا ہے جو شخص کوشش میں لگا رہے، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرتے کرتے اگر مر جائے تو اللہ جل جلالہ اسے قیامت والے دن حفاظ میں اٹھائیں گے۔ تو کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ تو بہرحال ترتیل کا خیال رکھنا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، صحیح تلفظ سے پڑھنا، یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے ترتیل تو اللہ فرمائیں گے، اللہ وہاں بھی فرمائیں گے ورتل، ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ فإنها منزلك عند آخر آیۃ تقرأها، بے شک تیری منزل، تیرا ٹھکانہ، تیرا مقام جو ہے وہ ہے جہاں پہ تو آخری آیت پہنچے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو آیات ہیں تقریباً وہ 6000 سے اوپر ہیں، 6666، کسی نے 204 کی ہیں، کسی نے 6014 کی ہیں۔ تو بہرحال آیات قرآن کریم جو مختلف ہیں، لیکن بہرحال یہ 6666 درجات ہوں گے، اور اللہ جل جلالہ جو اس حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن حافظ قرآن وہ ہو جو عامل قرآن بھی ہو۔ تو اس لیے قرآن کریم کا یاد کرنا، اپنے بچوں کو یاد کرانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس سے بڑی سعادت کی بات دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اتنا بڑا مرتبہ اللہ جل جلالہ قیامت والے دن اسے عطا فرمائیں گے، اولین و آخرین کے درمیان۔ تو اس لیے قرآن کریم کو صحیح ترتیب سے پڑھنا، ترتیل سے پڑھنا، تجوید سے پڑھنا، یہ ضروری ہے تاکہ اللہ جل جلالہ کے ہاں یہ مقبول ہو جائے، اور اللہ جل جلالہ جو ہے اس میں آخر میں جو ہمیں بھی شامل فرما دے۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ترتیل کے ساتھ اپنی رضا کے لیے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اہل و عیال کو، جملہ دوست و احباب کو، تمام مومنین و مومنات کو صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔